السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ 1.5 سال پہلے موسیٰ بن نصیر نے مریدہ جیسا ایک بڑا شہر اشبیلیہ فتح کیا تھا۔ وہاں کے شہری انتظامات، محصولات اور کاروبار سلطنت کے دیگر امور کے لیے عربی حکام کی ضرورت تھی۔ یہ کمی یہودیوں نے پوری کر دی تھی۔ یہودیوں کو 2-4 اہم رتبے دے دیے گئے تھے۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ریڈرک کے دور حکومت میں یہودیوں کے ساتھ 3rd کلاس شہریوں جیسا سلوک ہوتا تھا۔ ان کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ ٹیکسوں کے ذریعے ان سے لے لیا جاتا تھا۔ انہیں فوج اور سرکاری محکموں میں گھٹیا درجے کی ملازمت دی جاتی تھی۔ ان پر سب سے زیادہ ظلم تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی یہودی لڑکی کسی پادری کو اچھی لگتی تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور اسے راہبہ بنا لیتا تھا۔ یہودیوں کے ساتھ اعلیٰ حاکموں کا بھی یہی رویہ تھا۔ مختصر یہ کہ یہودیوں کو اندلسی معاشرے میں کوئی عزت اور کوئی وقار حاصل نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ریڈرک کو شکست دینے میں طارق بن زیاد کی خفیہ مدد کی تھی۔ صلے کے طور پر طارق نے جو شہر فتح کیے وہاں اعلیٰ رتبے یہودیوں کو دیے اور یہودیوں پر جو فالتو ٹیکس عائد کیے تھے وہ ختم کر دیے اور انہیں اور بھی بہت سی مراعات دے دیں۔ موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد کے پیچھے پیچھے اندلس پر حملہ آور ہوا تو یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی اتنا تعاون کیا کہ موسیٰ اسے نظر انداز نہ کر سکا۔ یہودی عیسائیوں کے خلاف مخبری بھی کرتے تھے اور ان کی مخبری کی بدولت سازشوں کا انکشاف قبل از وقت ہو جاتا تھا۔ یہودیوں کے اس تعاون کے صلے میں موسیٰ نے بھی یہودیوں کو انتظامیہ میں اعلیٰ رتبے اور عہدے تفویض کر دیے۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد یہودیوں سے اتنے زیادہ متاثر ہو گئے تھے کہ وہ بھول ہی گئے تھے کہ اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک دشمن اگر کوئی ہے تو وہ صرف یہودی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودن نے گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوٹی چکھ کر اگل دی تھی۔ یہودی کی یہ ابلیسیت بیدار ہو گئی۔ یہ چنگاری اشبیلیہ میں بھڑکی تھی۔ ایک مکان میں 2 یہودی ربی یعنی مذہبی پیشوا 4 یہودیوں کے ساتھ ایک گھر میں بیٹھے تھے۔ ہمارا کام ہو گیا ہے، ایک یہودی ربی نے بات شروع کی۔ ریڈرک کا تختہ الٹنا ہمارا مقصد تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم نے مسلمانوں کے ہاتھوں یہ مقصد پورا کرا لیا ہے۔ اب ہمیں اپنے اصل مقصد پر آنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ مقصد کیا ہے، یروشلم کو مراجعت۔ ہم نے یروشلم میں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے اور یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اس مقصد میں ہم عیسائیوں کو ساتھ ملا کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہماری اصل ٹکر مسلمانوں سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یروشلم کو مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں اور وہ جسے اپنا قبلہ اول اور مسجد اقصی کہتے ہیں وہ ہمارا ہیکل سلیمانی ہے۔ ہمیں واپس یروشلم جانا ہے۔ فلسطین ہمارا وطن ہے لیکن اس پر مسلمان قابض ہیں۔ ہم نے اندلس میں عیسائیوں کی بادشاہت کو تباہ کرنا تھا، یہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں کرا چکے ہیں اور مسلمانوں سے ہم نے یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ ان کی حکومت میں اعلیٰ رتبے حاصل کر لیے ہیں۔ اس طرح ان کی بڑی رگیں ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہیں۔ یہ کبھی نہ بھولنا کہ مسلمان ہمارے دشمن ہے اور یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اسلام بھی پھیل رہا ہے۔ اسے روکنا ہمارا فرض ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم یہ کام عیسائیوں کے ساتھ ملا کر کریں گے اور یہ کام خفیہ طریقوں سے ہوگا۔ اندلس کو ہم اسلام کا قبرستان بنا دیں گے۔ یہودی جو سراپا فتنہ و فساد تھا، جس کی عیاری اور مکاری روز اول سے آج تک مشہور ہے اور جو جہاں گیا وہاں کے حکمرانوں کی آستین کا سانپ بنا، اندلس میں وہ یہ بھول گیا کہ مسلمانوں نے اسے معاشرے میں یہ اعلیٰ مقام دیا ہے۔ وہ مسلمانوں کی آستین سے نکل کر ڈسنے پر آ گیا۔ اس وقت اشبیلیہ کا حاکم اعلیٰ اور قلعہ دمشق کا رہنے والا ابی البقر تھا۔ ایک شام وہ ایک باغ میں ٹہل رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی جو تھی تو بہت خوبصورت لیکن بکھرے ہوئے بے ترتیب بالوں اور پھٹے پرانے لباس سے بہت غریب لگتی تھی، ابی البقر کے رستے میں آ گئی۔ وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ لڑکی ہاتھوں کے اشاروں سے ابی البقر کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنا فراک اٹھا کر بھی دکھاتی تھی، شاید یہ بتا رہی تھی کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ ابی البقر نے اسے ٹالا نہیں۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے۔ اس جرم کا مجرم کوئی مسلمان تو نہیں؟ لڑکی نے رونا شروع کر دیا۔ ابی البقر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دی۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ لڑکی کے پاس چھوٹی سی ایک ٹوکری تھی جس میں 2-3 سیب اور دوسرے پھل رکھے تھے۔ لڑکی نے ایک سیب ابی البقر کو دیا اور اشارہ کیا کہ وہ کھا لے۔ ابی البقر نے اس خیال سے سیب کھا لیا کہ یہ غریب لڑکی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر سلام کیا اور چلی گئی۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ ابی البقر اپنے گھر کو واپس آ رہا تھا کہ اس نے سر میں گرانی محسوس کی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس کی حالت زیادہ بگڑ گئی۔ طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے نبض دیکھی، تکلیف کی علامات نہیں اور ابی البقر کی بگڑتی ہوئی حالت کو غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر پہلے آپ نے کیا کھایا ہے؟ طبیب نے پوچھا۔ ابی البقر نے لڑکی کی ملاقات سنائی اور بتایا کہ لڑکی نے اسے سیب کھلایا تھا۔ سیب کے اندر زہریلا کیڑا تھا۔
طبیب نے کہا، یا سیب پر کوئی زہریلا کیڑا پھر گیا ہوگا یا دھوکے میں زہر دیا گیا ہے۔ ابی البکر ملاقات کی ہر بات سنا کر تڑپنے لگا۔ طبیب نے اسے دوائیاں کھلائیں لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا۔ موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دی گئی۔ اس نے کسی اور کو اشبیلیہ کا حاکم اعلیٰ مقرر کر دیا۔ کسی بھی مورخ نے دوسرے حاکم اعلیٰ کا نام نہیں لکھا۔ ابی البکر کی وفات کے 2-3 دن بعد فوج کا ایک نائب سالار ایسی ہی یا اسی لڑکی کے ہاتھ سے کوئی چیز کھا کر مر گیا۔ 1-2 دن ہی گزرے تھے کہ رات کو ایک مسلمان حاکم ایک گلی سے اکیلا گزر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کی پیٹھ میں 3 بار خنجر مارا۔ صبح وہ گلی میں مردہ پایا گیا۔ یکے بعد دیگرے 2-3 دنوں کے وقفے سے 30 عربی حاکم مارے گئے۔ کوئی زہر خورانی سے مرا اور کوئی خنجر، برچی یا تلوار سے۔ ایک کو تیر لگا تھا۔ تمام تاریخوں میں تعداد 30 لکھی ہے۔ پروفیسر ڈوزی اور ڈاکٹر کوندرے نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کو مریدہ میں ان الفاظ میں اطلاع دی گئی۔ 30 چھوٹے بڑے حاکموں کی پراسرار موت بتاتی ہے کہ یہ سازش ہے جو شکست خوردہ عیسائیوں کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس سازش کا ثبوت یہ ہے کہ محصولات کی وصولی میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ لوگ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ ایک اور خطرناک خبر یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کو نہتہ رکھا جاتا ہے اور ان سے مزدوروں جیسے کام کرائے جاتے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ ان میں سے بعض نے ہتھیار حاصل کر کے کہیں چھپا لیے ہیں۔ اگر اس صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو بغاوت ہو جانے کا خدشہ ہے۔ یہودیوں نے ایسے خفیہ طریقوں سے عیسائیوں کو بغاوت کے لیے تیار کیا تھا کہ شک صرف عیسائیوں پر ہوتا تھا۔ یہودیوں کی طرف کسی کا دھیان جاتا ہی نہیں تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں ایک ہو گئی تھیں۔ مسلمانوں کے خلاف خفیہ سرگرمیوں میں عیسائیوں اور یہودیوں کی لڑکیاں استعمال ہوتی تھیں۔ موسیٰ بن نصیر نے سازش اور بغاوت کی اطلاع ملتے ہی اپنے بیٹے عبدالعزیز سے کہا کہ وہ 700-800 سوار لے کر فوراً شبیلہ پہنچے اور بغاوت کو دبانا ہی نہیں، ان لوگوں کو پکڑنا ہے جنہوں نے یہ بغاوت شروع کروائی ہے۔ سزائے موت سے کم نہ دینا، موسیٰ نے عبدالعزیز سے کہا۔ مجھے یہ شک بھی ہے کہ یہ فتنہ یہودیوں نے پیدا کیا ہے۔ یہودی؟ عبدالعزیز نے حیران ہو کر کہا۔ عبدالعزیز اپنی عیسائی بیوی ایجلونا کے ساتھ اشبیلہ پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ 700 سوار تھے۔ اس نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ مخبروں کو بلا کر کہا کہ وہ 1-2 دنوں میں سراغ لگائیں کہ یہ بغاوت کس طرح شروع ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ پھر اس نے جنگی قیدیوں کو، جن میں زیادہ تر اب روزانہ اجرت پر کام کرتے تھے، اکٹھا کرنا اور ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کس کس نے ہتھیار چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ سب ڈر گئے اور انہوں نے انکار کیا۔ عبدالعزیز نے 2 عربی حاکموں سے کہا کہ وہ ایک ایک جنگی قیدی کو الگ کر کے ہر ایک کو اپنے ساتھیوں کی مخبری پر آمادہ کریں، ان پر تشدد بھی کریں اور قتل کی دھمکی بھی دیں اور لالچ بھی دیں کہ مخبری کرنے والوں کو مسلمانوں کی فوج میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ طریقہ بہت حد تک کامیاب رہا۔ 4 آدمیوں کی نشاندہی ہو گئی، جن میں 3 عیسائی تھے اور 1 یہودی۔ ہتھیار ایک گرجے میں جمع کیے جا رہے تھے۔ ان 4 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر بہت تشدد کیا گیا کہ بتائیں کہ اس بغاوت میں اور کس کس کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے 2 آدمیوں کی نشاندہی کی، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ایجلونا دیکھ رہی تھی کہ عبدالعزیز اتنا پریشان رہنے لگا ہے کہ رات کو سکون سے سو بھی نہیں سکتا۔ عزیز، ایک رات ایجلونا نے اپنے خاوند کو پریشانی کے عالم میں جاگتے ہوئے دیکھا تو کہا، تمام حاکم باغیوں کے سرگنوں کی تلاش میں دن رات بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پھر آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ جو حکم دیتے ہیں اس کی فوراً تعمیل ہوتی ہے۔ بغاوت کی چھوٹی سی ایک چنگاری سارے ملک میں آگ لگا سکتی ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ ملک کو اس خطرے سے محفوظ رکھوں۔ تم جانتی ہو کہ ہم نے اس ملک پر کتنی جانیں قربان کی ہیں۔ میں شہیدوں کی روحوں کے آگے اور اپنے اللہ کے آگے جواب دوں۔ مجھے اسی روز نیند آئے گی جس روز میں باغیوں کے آخری سرگنا کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھ لوں گا۔ ذرا تصور میں لاؤ، بغاوت کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور باغیوں کے سردار دن رات تمہارے ساتھ دل بہلائیں گے۔ تم تو ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ عبدالعزیز نے ایسی خوفناک تصویر پیش کی کہ ایجلونا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں آپ کی مدد کروں گی، ایجلونا نے کہا۔ مجھے سراغ رسانی کرنے دیں۔ تم کیا کرو گی؟ کل بڑے گرجے میں جاؤں گی، ایجلونا نے جواب دیا، اور بڑے پادری کو بتاؤں گی کہ میں نے ایک مسلمان کے ساتھ شادی تو کر لی ہے لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد جو کچھ کروں گی وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ عبدالعزیز نے اسے اجازت دے دی۔ اگلی صبح ایجلونا بڑے گرجے میں چلی گئی۔ بڑا پادری اسے دیکھ کر حیران سا ہو گیا۔ وہ ایجلونا کو جانتا تھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ آپ نے ایک مسلمان فوجی کمانڈر کے ساتھ شادی کر لی ہے، پادری نے کہا۔ اب آپ کا گرجے میں کیا کام؟ گرجے میں ہی تو میرا کام ہے، ایجلونا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کلیسا کی آبرو کو بچانے کے لیے جو کام میں نے کیا ہے وہ آپ اتنے زیادہ مرد مل کر بھی نہیں کر سکے۔ اس نے اس ادھیڑ عمر پادری کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر قہقہہ لگایا۔ ایجلونا کی مسکراہٹ میں ہی تو سارا جادو تھا۔ اس جادو کے اثر کو اس کے جل ترنگ جیسے قہقہے نے مکمل کر دیا۔ اس کے ساتھ ایجلونا نے پادری کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس دور کے پادری راہباؤں کو داشتہ بنا کر رکھتے تھے۔ ایجلونا تو غیر معمولی طور پر حسین اور جوان تھی۔ پادری کے چہرے کا تاثر بدل گیا اور اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ آ گئی جو کسی نئی راہبہ کو دیکھ کر آیا کرتی تھی۔ کیا تم نے کسی اور ارادے سے اس سالار کے ساتھ شادی کی ہے؟ پادری نے ایجلونا سے پوچھا۔
ہاں، اجلونا نے جواب دیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے حلف لوں گی کہ آپ میری بات کو راز میں رکھیں گے۔ میں گرجے میں عبادت کے بہانے آپ کے پاس آئی ہوں۔ میرے ساتھ ایک دوست کی طرح بات کریں اور مجھے بادشاہ کی بیوہ اور ایک فاتح سالار کی بیوی نہ سمجھیں۔ کیا بات کر رہی ہو اجلونا؟ پادری نے کہا۔ ہم گرجے میں بیٹھے ہیں، کہتی ہو تو میں قمری مریم کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر اور صلیب ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤں کہ نہیں فادر، اجلونا نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ آپ کے یہی الفاظ میرے لیے حلف کا درجہ رکھتے ہیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں نے اس سالار کے ساتھ شادی کی ہے لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑا۔ وہ میرا ایسا گرویدہ ہوا ہے کہ اس نے میری یہ شرط مان لی کہ میں اس کا دل رکھنے کی خاطر اسے کہا کہ کچھ عرصہ گزر جانے دو، میں اسلام قبول کر لوں گی۔ یہ تمہارے حسن کا کمال ہے، پادری نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر یہ میرے حسن کا ہی کمال ہے تو میں اس سے اور زیادہ فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر چکے ہوں، اجلونا نے کہا۔ میرا خامند یہاں بغاوت کو دبانے کے لیے آیا ہے مگر میں بغاوت کو بھڑکانے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ جو آدمی پکڑے گئے ہیں وہ دوسرے اور تیسرے درجے کے لیڈر ہیں، اصل لیڈر زیر زمین ہو گئے ہیں۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہیں اور کون ہیں تاکہ میں انہیں بچانے کا بندوبست کروں۔ کیا تم اپنے خامند سے کہو گی کہ انہیں معاف کر دے؟ نہیں فادر، اجلونا نے کہا۔ میرا خامند کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ وہاں تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کوئی کسی کا نام لے دے کہ یہ بغاوت میں شامل ہے تو اسے پکڑ کر اس پر ایسا تشدد کیا جاتا ہے کہ وہ 2-3 دنوں میں مر جاتا ہے، نہ مرے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ میں نے ایسا انتظام کر لیا ہے کہ سب کو اکیلے اکیلے یہاں سے نکلوا دوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر کا صرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور باہر جانے والے ہر آدمی کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ میں ان آدمیوں کو سرکاری حیثیت دلوا کر یہاں سے نکالوں گی۔ سب سے پہلے تو مجھے نکلواؤ، پادری نے کہا۔ بغاوت کا ایک خفیہ اڈا یہ بھی ہے۔ یہ مجھے معلوم تھا، اجلونا نے جھوٹ بولا اور کہا۔ میں اس اڈے کو قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ میرے متعلق آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں نے سالار عبدالعزیز کے ساتھ صرف اس لیے شادی کی ہے کہ اسلامی حکومت کی بنیادیں کھوکھلی کر سکوں۔ میں یہ کام کس طرح کروں گی یہ نہ پوچھیں، صرف یہ بتا دیتی ہوں کہ میں اپنے خامند کے باپ کو اپنا عاشق بنا کر اس کے ساتھ تعلقات پیدا کر لوں گی۔ پھر میں ایسا ناٹک کھیلوں گی کہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ مجھے تم پر اعتماد ہے، پادری نے کہا۔ اجلونا نے اپنے حسن زبانی کا اور زبان کی چاشنی کا جادو چلا کر پادری کو مسحور کر لیا۔ اگر اس بغاوت کی قیادت تم اپنے ہاتھ میں لے لو تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، پادری نے کہا۔ ہم کامیاب ہوں گے، اجلونا نے کہا۔ ہمیں کامیاب ہونا پڑے گا، نہیں ہوں گے تو میں جانتی ہوں کہ عیسائیت کا اور ہمارا انجام کیا ہوگا۔ آپ اپنے محاذ کے اہم آدمیوں سے ملوا دیں۔ کیا کل اسی وقت وہ یہاں آ سکتے ہیں؟ آ جائیں گے، پادری نے کہا۔ اجلونا نے کہا، میں بھی آ جاؤں گی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پادری بھی اٹھا۔ اجلونا نے بازو پھیلا دیے۔ پادری کو شاید توقع نہیں تھی کہ اجلونا ایسی بے تکلفی کا مظاہرہ کرے گی۔ وہ چونکا، پھر اجلونا کے بازوں میں آ گیا اور اسے اپنے بازوں میں لے لیا۔ اجلونا نے اس کے ہونٹ چوم لیے۔ میں نے آخر اسی گرجے میں راہبہ بننا ہے، اجلونا نے کہا، لیکن اندلس کو آزاد کروا کے۔ یہ میری زندگی کا مشن ہے۔ اجلونا پادری کے بازوں سے نکل کر چلی گئی۔ اسے اجلونا کی 4 گھوڑوں کی بگی کی چلنے کی آواز بھی سنائی دی، مگر وہ گمسم کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے اجلونا کے جسم کے لمس سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ دوسرے دن اجلونا پھر وہی موجود تھی، لیکن کمرہ کل والا نہیں تھا۔ یہ کمروں میں گھرا ہوا ایک کمرہ تھا۔ گرجے کے باہر 8-10 آدمی گرجے کے ارد گرد ٹہل رہے تھے۔ وہ پہرا دے رہے تھے کہ کوئی آ جائے تو اندر والوں کو خبردار کر دیں۔ اس اجلاس میں 12-13 آدمی آئے تھے، جن میں 2 یہودی تھے۔ یہ سب بغاوت کے خفیہ لیڈر تھے۔ ابھی تک ان کی نشاندہی نہیں ہو سکی تھی۔ ملکہ اجلونا، ایک یہودی نے بات شروع کی، ہم آپ کو خبردار کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا تو ہم پکڑے جائیں گے اور ہمیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ زندہ آپ بھی نہیں رہیں گی۔ ہم نے ایسا انتظام کر رکھا ہے، آپ کو ہمارے آدمی فوراً قتل نہیں کریں گے، آپ کو اغوا کریں گے۔ آپ تصور میں لا سکتی ہیں کہ یہ آدمی آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور اس وقت چھوڑیں گے جب آپ مر چکی ہوں گی۔ نہ آپ قتل ہوں گے نہ میں اغوا ہوں گی، اجلونا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ فادر نے آپ کو میرے متعلق سب کچھ نہیں بتایا۔ سب کچھ بتا دیا تھا، یہودی نے کہا، ورنہ ہم یہاں نہ آتے۔ پھر بھی میں نے آپ کو خبردار کرنا ضروری سمجھا ہے۔ ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ آپ ایک مسلمان فوجی کمانڈر کی بیوی ہیں؟ آپ کی وفاداری اپنے خاوند کے ساتھ ہوگی، میری وفاداری کلیسا کے ساتھ ہے، اجلونا نے کہا۔ خاوند کو میں اپنا وفادار بنا رہی ہوں، وہ مجھ پر اتنا فریفتہ ہے کہ میں اس سے اپنی ہر بات منوا سکتی ہوں۔ میرا خیال ہے آپ خواب دیکھ رہی ہیں، ایک اور آدمی بولا۔ آپ کا یہ خاوند کچھ دنوں بعد اور شہر یا کوئی ملک فتح کرے گا تو وہاں اسے آپ جیسی کوئی اور لڑکی پسند آ جائے گی تو وہ اس پر فریفتہ ہو جائے گا اور آپ اس کے لیے بیکار چیز بن کر رہ جائیں گی۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہماری بغاوت کامیاب ہو چکی ہوگی، اجلونا نے کہا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ملاقہ اور غرناطہ میں بھی بغاوت شروع ہو گئی ہے؟ ہم نے اس باغیانہ رجحان کو اور زیادہ پھیلانا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے،
میں نے اپنے ذمے یہ کام لیا ہے کہ مناسب موقع دیکھ کر اپنے خامند کو زہر دے کر یا کسی اور طریقے سے قتل کرنا ہے، لیکن ابھی میں نے خامند کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آپ سب کو گرفتاری سے محفوظ رکھنا ہے۔ آپ کو فوراً اس شہر سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ جو آدمی پکڑے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی سزائے موت سے بچنے کے لیے آپ سب کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ آپ نے یہاں سے نکل کر آرام سے نہیں بیٹھ جانا، جہاں کہیں آپ جائیں بغاوت کو گھر گھر پہنچائیں۔ یہ تو ہم نے کرنا ہی ہے، ایک یہودی نے کہا۔ مسلمانوں کے پاس اتنی فوج نہیں کہ وہ سارے ملک میں پھیلی ہوئی بغاوت پر قابو پا سکیں۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، دوسرا یہودی بولا۔ بغاوت یہاں بھی ہوئی ہے، وہاں یہودیوں نے شروع کروائی ہے۔ ہم شاہ ریڈرک سے تنگ آ گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری کیا حیثیت رکھ گئی تھی۔ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ریڈرک کا تختہ الٹ دیا۔ اب ہم مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ انہیں ہم چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے، لیکن ہم اپنی بادشاہی قائم نہیں کریں گے۔ بادشاہی عیسائیت کی ہوگی۔ ہم صرف یہ صلاح مانگتے ہیں کہ معاشرے میں اور دربار میں یہودیوں کو وہی حیثیت حاصل ہوگی جو عیسائیوں کو حاصل ہے۔ تمہیں اس سے بہتر حیثیت حاصل ہوگی، ایک عیسائی لیڈر نے کہا۔ جو کام تم کر سکتے ہو وہ عیسائی نہیں کر سکتے۔ یہودیوں کو اس کارنامے کا انعام ان کی توقع سے بڑھ کر ملے گا۔ آپ مطمئن ہو کر کام کریں، ایجلونا نے کہا۔ حقوق اور حیثیت بات کی باتیں ہیں۔ ابھی آپ سب اس شہر سے نکلنے کی تیاری کریں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کس بھیس میں یہاں سے نکلیں گے۔ تاریخی تحریروں کے مطابق ایجلونا نے انہیں بتایا کہ وہ خچر بانوں کا بھیس دھاریں اور 15-20 خچروں پر اناج اور دیگر سامان لاد لیں، اور ان کے ساتھ امیر کبیر تاجروں کے بھیس میں 3-4 آدمی ہوں گے جو شہر کے دروازے پر بتائیں گے کہ قرطبہ کے تاجر ہیں اور اپنا مال بیچ کر یہاں سے مال لے جا رہے ہیں۔ ایجلونا نے انہیں ایک جگہ بتائی جہاں انہوں نے اکٹھا ہونا تھا۔ دوسرے دن یہ 11 آدمی 17-18 خچروں کے ساتھ مقررہ جگہ پر کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ 3-4 اور آدمی جو بغاوت میں شامل تھے آ گئے۔ وہ اب ان آدمیوں کا انتظار کر رہے تھے جنہوں نے تاجروں کے بھیس میں ان کے ساتھ جانا تھا۔ ایجلونا نے کہا کہ یہ آدمی اس کے ہوں گے۔ بغاوت کی یہ لیڈر تاجروں کی راہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف سے فوج کے 40-50 گھڑ سوار آئے۔ باغی لیڈروں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ گھڑ سوار 2-2 کی ترتیب میں ان کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آدھے سوار گزر گئے تو اچانک سواروں نے گھوڑوں کو موڑا اور آنن فانن ان لیڈروں کو گھیرے میں لے لیا۔ سب کے پاس برچیاں تھیں جو انہوں نے ان سرغنوں پر تان لی۔ تم سب حراست میں ہو، گھڑ سواروں کے کماندار نے کہا۔ خاموشی سے ہمارے آگے آگے چل پڑو۔ ان سب کو لے جا کر عبدالعزیز کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ سب کو قتل کر دو، عبدالعزیز نے حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی بغاوت کا خطرہ ٹل گیا۔ کیا اب آپ کو مجھ پر اعتبار آ گیا ہے؟ ایجلونا نے عبدالعزیز سے کہا۔ میں نے اپنی قوم کے سرکردہ آدمیوں کو دھوکے میں لا کر قتل کروا دیا ہے۔ آپ کے ساتھ شادی کر کے اگر میں نے آپ کا مذہب قبول نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میرا مذہب تو آپ کی محبت ہے اور میں آپ کی عبادت کرتی ہوں۔ عبدالعزیز تو پہلے ہی ایجلونا پر دل و جان سے فدا تھا، فدا بھی اس حد تک کہ اسے اپنی بیوی بنا کر بھی اسے عیسائی رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اب ایجلونا کے اتنے بڑے کارنامے پر عبدالعزیز اس کا غلام ہو گیا۔ ایجلونا نے بغاوت کے تمام لیڈروں کو پکڑوا کر بغاوت کو جڑوں سے اکھاڑ دیا تھا۔ بغاوت کے جرم میں قتل ہونے والوں میں پادری بھی شامل تھا۔ عبدالعزیز نے بغاوت کے جرم میں 90 عیسائی اور یہودی لیڈروں اور ان کے پیروکاروں کو قتل کیا تھا۔ یورپی مورخوں نے، جن میں لین پول، ایس پی اسکاٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، عبدالعزیز کے خلاف بہت زہر اگلا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ باغیوں نے 30 اربوں کو قتل کیا تھا، لیکن عبدالعزیز نے 100 کے قریب عیسائیوں اور یہودیوں کو قتل کرا دیا۔ قتل ہونے والوں میں پادری بھی شامل تھے اور یہودی ربی یعنی مذہبی پیشوا بھی۔